کرتے ہیں پہلے کوشش کرتے ہیں. اور ان کو کہا کہ 9 تاریخ کو وہ سیشن بلائیں چونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی. 8 تاریخ کو اپوزیشن کی جماعتوں نے ووٹ آف نو مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سے ہمارے دوست، ہمارے کولیگز جو پی ٹی آئی سے الیکٹڈ ممبران تھے نیشنل اسمبلی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے اور ان کے استعفے زبردستی لا کے جمع کرائے گئے ہیں یہاں پہ. ایک تو ایک سائیکلو سٹائل ڈاکیومنٹ ہے، مطلب یہ کہ ان کو بلا کے سائیکلو سٹائل کاغذ رکھا گیا کہ سائن کرو یہاں پہ، اور انہوں نے مجبوراً سائیکلو سٹائل کاغذ پہ اپنا نام این اے لکھ کے اس پہ دستخط کر دیے. سب دوست جانتے ہیں کہ جب اسپیکر کی منصب پہ میں تھا تو تب یہ استعفوں کا معاملہ آیا تھا اور اس کے اوپر ایک رولنگ بھی ہے، اور رولنگ تھی وہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق رولنگ تھی جس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہر انڈیویجول ایم این اے آ کے سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری کی موجودگی میں جو کہ گواہی ڈالیں گے، ان کی موجودگی میں سگنیچر کرے گا، اور وہ کچھ سوالات جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں میں ہیں اس کا جواب وہ ممبر دیں گے. وہ مرحلہ نہیں ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں. ہمارے دوست ڈپٹی اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی میں تشریف رکھتے ہیں، وہ ایکٹنگ اسپیکر ہیں اس وقت، اور عملے کو، نیشنل اسمبلی عملے کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ استعفے قبول کریں بغیر کوئی نوٹنگ دیے ہوئے، جو کہ فائل کے اوپر نوٹنگ ہونی چاہیے کہ ساری کنڈیشنز میٹ ہونی چاہیے. اس کے بغیر میں نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو، عملے کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز اگر آپ اللیگل کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. کوئی ایسا نہ کام کریں جو قانون قاعدے سے ہٹ کے ہو، کوئی ایسی نہ چیز کریں جس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے خلاف کارروائی کرنے کی استدعا کرنی پڑے. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب سے جو کہ ایکٹنگ اسپیکر ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر مناسب ہے. آپ کے ممبران نہیں استعفے دینا چاہتے، میری خود کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے اور وہ نہیں دینا چاہتے استعفے. اور جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس 8 تاریخ کو جمع ہوا تھا، اس کا شیڈیول اناؤنس کریں. تو یہ میں آپ کی وساطت سے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو، ایکٹنگ اسپیکر سوری صاحب کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اور اگر 15 تاریخ تک انہوں نے یہ شیڈیول نہ اناؤنس کیا تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہی فیصلہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا اسی کیس کی کنٹینیویشن میں ان سے گزارش کریں کہ اس کے اوپر فیصلہ دیں. اس گفتگو کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی، اور یہ ایک اہم ایشو ہے کہ زبردستی کسی سے استعفیٰ نہیں لیا جا سکتا بغیر اس کی مرضی سے. شکریہ جی. شکریہ جی. میں سمجھتی ہوں ایاز صادق صاحب سابق اسپیکر ہیں، انہوں نے ایشو کو بہت وضاحت سے آپ کے ساتھ سامنے رکھا ہے. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری جوائنٹ اپوزیشن نے ایک
تحریک چلا کے اور لمبی طویل تحریک چلا کے یہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا ہے. آپ سب کے سامنے ہے, ملک کے سامنے آیا ہے انہوں نے کس طرح کوشش کی ہے اقتدار سے چپکنے کے لیے. یہ اس وقت جو حربے استعمال کر رہے ہیں وہ قانون اور آئین کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی تذلیل ہو لیکن ملک کا بھی نام بدنام ہو. پارلیمان اور آئین اور قواعد و ضوابط جب اعلیٰ ایوان کے اس طرح دھجیوں میں بکھیرے جاتے ہیں تو ملک کا نام روشن نہیں ہوتا. اس وقت بھی میں مذمت کرتی ہوں, ہم سب مذمت کرتے ہیں اس تحریک کے جو چلائی گئی ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے جھنڈے کے خلاف. پاکستان کا پاسپورٹ جلایا جا رہا ہے, لوگوں کو انتشار دلایا جا رہا ہے. آپ بے شک لڑیں جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے, چاہے سڑکوں پہ پرامن طریقے سے لڑیں, چاہے آپ الیکشن میں شامل ہوں. اس وقت آپ ایوانوں سے بھاگے ہیں نا, آپ ایوانوں سے بھاگ کر یہ سارا کام کر رہے ہیں. خود رائے فرار اختیار کر لیا, جو میچ تھا اس سے بھاگ گئے, کھیلا نہیں اس میچ کو, اور اب آپ پاکستان کے ریاست کے خلاف اس طرح کے کام کر رہے ہیں. جھنڈے جلائے جا رہے ہیں ملک کے باہر, پاسپورٹ کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. یہ کہاں کی حب الوطنی ہے اور یہ کہاں کی آپ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم وفادار ہیں باقی سب غدار ہیں. میں اس ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتی, لیکن یہ جو اس وقت پورے ملک کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تقسیم کی اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کوئی اس طرح ملک نہیں چلے گا. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا ڈیفینسو ہو جائیں گے, اچھی طرح سب کو یاد رہے حق اور باطل کی جنگ ہم نے لڑی ہے. یہ جو اب بیانیہ بنا رہے ہیں, کنٹینر سے یہ اترے نہیں تھے, ان سے ملک چل نہیں سکا, اور اب یہ حربے استعمال کر رہے ہیں, چاہے نیشنل اسمبلی میں ہوں, لوگوں کو دباؤ پر دیا جا رہا ہے, غلط سلط استعفے obtain کرنا چاہ رہے ہیں. ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی اکثریت ہے, وہ جو چاہیں کریں, لیکن لوگوں کو دباؤ کے ساتھ, گالی گلوچ کے ساتھ آپ نہیں انٹیمیڈیٹ